بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب نمبر 9 ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ اس کی فصل ہے 2، اس شخص کی مذمت جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ ہمسایوں کو اذیت دینے والا مستوجب لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ہمسائے کی شکایت لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ وہ شخص دوسری یا تیسری دفعہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا گھریلو سامان نکال کر بیچ راستے میں رکھ دو۔ اس نے اپنا سامان راستے میں رکھ دیا۔ لوگ اس سے اس عمل کے بارے میں پوچھنے لگے تو اس نے انہیں وجہ بتا دی۔ لوگ اس کے ہمسائے پر لعنت کرنے اور اسے برا بھلا کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا عمل کیا۔ اس پر اس کا ہمسایہ لوگوں کی لعنت ملامت سے گھبرا کر سیدھا اس کے پاس آیا اور منت کرتے ہوئے اس سے کہا واپس اپنے گھر چلو، اب تم آئندہ میری جانب سے ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھو گے جو تمہیں ناپسند ہو۔ اس حدیث سے ظلم و زیادتی کے خلاف پرامن احتجاج کا جواز ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی حدیث نمبر 14، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈھیر کر دو۔ لہٰذا اس نے اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دیا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرنے لگے اور صورتحال جان کر اس موجی ہمسائے پر لعنت کرنے لگے۔ وہ تنگ کرنے والا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا میں نے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا تم نے ان سے کیا سنا ہے؟ اس نے عرض کیا لوگ مجھ پر لعنت بھیج رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لعنت بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر لعنت بھیجی ہے۔ اس نے عرض کیا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ بعد ازاں وہ اس شخص کے پاس آیا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی تھی اور اسے کہا اپنا سامان اٹھا لو تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فصل 2، جس نے ہمسایوں کو اذیت دی اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ حدیث نمبر 15، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے دراصل مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ اسے امام طبرانی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ 3، ہمسایوں کو دی گئی ہلکی سی اذیت بھی معمولی نہیں۔ حدیث نمبر 16، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لحاف میں تھے جب ہماری پڑوسن کی ایک بکری ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیا، میں اس کی طرف لپکی اور اس کے جبڑوں سے وہ ٹکڑا نکال لیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ تم اسے نقصان پہنچا دو گی؟ بے شک پڑوسی کو تھوڑی سی تکلیف دینا بھی معمولی گناہ نہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور خرائطی نے روایت کیا ہے۔ 1، حضرت
صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو بھی دو آدمی آپس میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کریں، پھر ان میں سے ایک مر جائے یا وہ دونوں ہی اس قطع تعلق کی حالت میں فوت ہو جائیں تو وہ دونوں تباہ ہو گئے۔ جو شخص اپنے پڑوسی پر ظلم و زیادتی کرے اور اسے ہراساں کرے یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، وہ بھی یقیناً تباہ ہو گیا۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، امام عبید اللہ بن سمیت بیان کرتے ہیں ایک عورت امام حسن بصری کے پاس اپنی حاجت بیان کرنے آئی اور عرض کیا میں آپ کی ہمسائی ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے اور میرے گھر کے درمیان کتنے گھروں کا فاصلہ ہے؟ اس نے عرض کیا 7 یا 10 گھروں کا فاصلہ ہے۔ امام حسن بصری نے بستر کے نیچے دیکھا تو وہاں 6 یا 7 درہم موجود تھے۔ آپ نے وہ سب اٹھا کر اسے دے دیے اور فرمایا قریب تھا کہ حق ہمسائیگی ادا نہ کرنے کے سبب ہم ہلاک ہو جاتے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے۔ 3، داؤد بن ابی عبد الرحمن جو امام مالک بن دینار کے پڑوسی اور ثقہ راویوں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ امام مالک بن دینار کے کسی پڑوسی کے پاس ایک کمزور سا کتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار روزانہ اس کے لیے کھانا نکال کر اس کے آگے ڈالتے تھے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے۔ 4، ہشام بیان کرتے ہیں کہ امام حسان بن ابی سنان بن ثابت کے گھر میں ان کے ہمسائے کی بھیڑ بکریاں داخل ہو جاتی اور وہاں موجود اشیاء خرد و نوش چٹ کر جاتی تھی۔ ایک روز کسی نے انہیں دھتکارا تو امام حسان نے فرمایا میرے ہمسائے کی بھیڑ بکریوں کو نہ دھتکارو، انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز لے لیا کریں۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے۔ 5، امام غزالی بیان فرماتے ہیں حق ہمسائیگی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے اذیت نہ پہنچائی جائے بلکہ اس کی طرف سے تکلیف کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ پڑوسی بھی اس شخص کی طرف سے اذیت برداشت کرتا ہے، گویا صرف اس سے اذیت کو روکنے سے اس کا حق ادا نہیں ہو جاتا، مزید برآں محض تکلیف برداشت کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا بھی اس کا حق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فقیر ہمسایہ قیامت کے دن مالدار ہمسائے کا دامن پکڑ کر کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے اپنے حسن و سلوک سے کیوں محروم رکھا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ حدیث نمبر 6، امام غزالی بیان فرماتے ہیں حضرت ابن مقفع کو معلوم ہوا کہ ان کا ہمسایہ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے۔ آپ اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے سوچا کہ اگر اس نے مفلسی کی وجہ سے اپنا مکان بیچ دیا تو گویا ہم نے اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہیں کیا، لہذا آپ نے اسے مکان کی مکمل قیمت دے دی اور فرمایا اپنا قرض ادا کر لو اور اپنا مکان نہ بیچو۔ 7، امام غزالی بیان فرماتے ہیں کسی بزرگ نے اپنے گھر میں چوہوں کی کثرت کی شکایت کی۔ کسی نے ان سے کہا اگر آپ بلی رکھ لیں تو یہ چوہوں کے خاتمے کے لیے اچھا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بلی لے آیا تو چوہے بلی کی آواز سن کر پڑوسیوں کے گھروں کی طرف بھاگ جائیں گے، اس طرح میں ان کے لیے وہ بات پسند کرنے والا بن جاؤں گا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ فصل 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے میں ہمسایوں کا خیال رکھنے کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے
کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھے، خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں پڑوسی کو معمولی چیز دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ باہمی محبت اور خیر خواہی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے میں گوشت ہو تو شوربہ بناتے وقت اس میں پانی زیادہ ڈال دیں تاکہ وہ زیادہ افراد تک پہنچ سکیں اور اسے پڑوسیوں کے ساتھ بانٹیں۔ خلق نبوی کی ان تعلیمات کا مقصد سماجی ہمدردی اور ایثار کو فروغ دینا اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ الحدیث 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان خواتین، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اور اس کے لیے کچھ ہدیہ بیچتی رہے، خواہ وہ بکری کا کھور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمرو بن معاذ الشہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی حوا بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے مومن خواتین، تم میں سے کوئی خاتون اپنی پڑوسن کے لیے کسی قسم کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا پایا ہی ہو۔ اسے امام احمد، دارمی، طبرانی اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا۔ 3، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اسے امام مسلم، دارمی، بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ بڑھا لیا کرو، اس سے ہمسایوں کے لیے بھی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 1، میں امیر کی بات سنوں اور اطاعت کروں، خواہ وہ کان کٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ 2، جب میں شوربہ بناؤں تو اس میں پانی زیادہ ڈال دوں۔ 3، پھر اپنے پڑوس کے غریب لوگوں کو تلاش کروں اور اس شوربے میں سے کچھ انہیں بھیج دوں۔ اسے امام بزار، ابو عوانہ، بخاری نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 4، قریبی ہمسایوں کے حقوق کا بیان۔ اس فصل میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے کئی پڑوسی ہوں تو ہدیہ یا مدد کے معاملے میں سب سے قریبی پڑوسی کو ترجیح دی جائے۔ نیز کسی کو تحفہ یا مدد دیتے وقت پہلے قریبی پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے بعد دور والے پڑوسی کا۔ پڑوسیوں کا دائرہ وسیع ہے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے 40 گھروں تک کے لوگ پڑوسی شمار ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان نبوی اخلاق سے قریبی تعلقات کو مضبوط بنانے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں دونوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ ان دونوں میں سے تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، علقمہ بن بحالہ بن زیرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، لینے دینے میں
قریب والے پڑوسی کو چھوڑ کر دور والے سے ابتدا نہ کی جائے، بلکہ دور والے کی بجائے پہلے قریبی سے ہدیہ وغیرہ دینے میں آغاز کیا جائے۔ ایسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور مروزی نے روایت کیا ہے۔ 3، حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ان سے ہمسائے کے متعلق پوچھا گیا کہ ارد گرد رہنے والے کون کون ہمسائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں جانب اور 40 گھر بائیں جانب، سب پڑوسی ہیں۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 5، نیک ہمسائے انسان کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اس فصل میں نیک پڑوسی کی اہمیت اور اس انسان کی خوش بخت ہونے پر بات کی گئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا پڑوسی عطا کیا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو برے پڑوسی سے پناہ مانگنی چاہیے، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں مستقل رہائش ہو، کیونکہ صحرا کے پڑوسی عموماً جلد یا بدیر الگ ہو جاتے ہیں، لیکن شہر یا مستقل آباد جگہ میں برے پڑوسی کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ حدیث 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستقل رہنے کی جگہ میں برے اور شریر پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ صحرا کا پڑوسی تو جلد یا بدیر تم سے جدا ہو ہی جائے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے، بخاری نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 2، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 چیزیں سعادت والوں کو نصیب ہوتی ہیں: 1، نیک بیوی، 2، وسیع رہائش، 3، نیک ہمسایہ، اور 4، آرام دہ سواری۔ اور دنیا میں 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ یہاں سعادت و شقاوت سے مراد دنیاوی ہے، اخروی نہیں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 6، غیر مسلم ہمسایوں کے حقوق کا بیان۔ اس فصل میں غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اچھی روش اور حسن سلوک کا حکم صرف مسلمان پڑوسیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ان احادیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نوعیت کے پڑوسی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کے ساتھ حسن سلوک اور احترام و تکریم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ الحدیث 1، محرر بن قیس بن سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ بکری ذبح کر دی گئی تو آپ نے اسے تناول کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے ہمارے یہودی ہمسائے کو کچھ گوشت بھیجا ہے؟ پھر کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال گزرا کہ عنقریب اسے ہمارا وارث بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام حمیدی، مروزی اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا اور ان کا غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے لڑکے، جب تو اس کام یعنی گوشت وغیرہ بنانے سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی ہمسائے کو گوشت دینا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، یہودی کو ہدیہ دلا رہے ہیں، اللہ آپ کی اصلاح کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے ہوئے سنا ہے،
حتیٰ کہ ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا یا ہمیں خیال گزرا کہ آپ عنقریب ضرور اسے وارث قرار دے دیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں، طحاوی، مروزی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فصل 7، برا ہمسایہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت کی ایک اہم نشانی یہ ہوگی کہ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور خاندانوں کے درمیان رشتہ توڑنے کی فضا قائم ہوگی۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ قرب قیامت لوگ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں گے، آپس میں تعلقات کمزور ہوں گے۔ اس وقت امت مسلمہ فتنوں کا شکار ہوگی، اور ان فتنوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے۔ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ حدیث 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پڑوسی کا برا ہونا اور قطع رحمی کرنا بھی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی، ابن ابی الدنیا، ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ امت میرے بعد فتنوں میں ڈالی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسائے کے حقوق نہیں پہچانے گا، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 143 پر یہ پارٹ نمبر 48 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔